رمضان المبارک کی پہلی رات خیر و برکت، مغفرت اور رحمتوں کے نزول کی رات ہے۔ اسی رات میں یہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو استقبال رمضان اور پہلی رات کی فضیلت نصیب فرمائے، کیونکہ اس رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کے اندر روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی، پکارنے والا، آواز دینے والا، اعلان کرنے والا پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طالب، اے نیکی ڈھونڈنے والے، نیکی تلاش کرنے والے، نیکیاں اپنانے والے، آگے بڑھ۔ اور برائی والے سے کہتا ہے، اے برائی کے ارادے والے، رک جا، رک جا، برائی سے باز آ جا، مطلب یہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے اکابرین، بالخصوص قریب، ماضی قریب کے، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ پکار صرف فرشتوں کی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی پکار ہے، جو ہمیں سستی چھوڑ کر عبادت کی طرف راغب کرتی ہے۔ جہنم سے آزادی کے پروانے پر بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان کی ہر رات، پہلی رات سمیت ہر رات، اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی پاکیزہ زندگی کا عہد کرنا چاہیے، وعدہ کرنا چاہیے، اور یہ پہلی رات اس سفر کا آغاز ہے۔ اس پہلی رات میں صرف مبارکباد نہیں دینی چاہیے، اور مبارکباد دیتے وقت اس کا جو مفہوم ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ لفظوں میں وقت ضائع نہیں، مفہوم کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور چند کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیت کو خالص کر لیں، یعنی سب سے پہلے ہم اپنی نیت درست کریں کہ ہم یہ پورا مہینہ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سحری کریں گے، افطاری کریں گے، جو کچھ عبادات کریں گے اس میں ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ دوسرا، نماز تراویح کا اہتمام کریں، مسجد میں، عورتیں گھروں میں۔ تراویح کی پہلی رات قرآن پاک سننے کی برکت حاصل کریں۔ ہمارے اکابر جیسے حضرت مدنی، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تراویح میں طویل، لمبا قیام اور خشوع و خضوع کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اس پہلی رات سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی نیت کریں، گناہوں سے بچیں۔ پہلی رات ہی سے اپنے جسمانی، ذہنی، دلی، سارے زبان کے، آنکھ کے، کان کے گناہ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، حفاظت شروع کریں، کیونکہ روزے کا مقصد قرآن میں جو بتایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ خصوصی دعا کریں، عشاء اور تراویح کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے اس مہینے کی برکتیں مانگیں، زبان سے مانگیں، دل سے مانگیں، دھیان سے مانگیں، توجہ سے مانگیں۔ تو میرے بھائیوں، جو میری بات سن رہا ہے، یہ پہلی رات غفلت کی رات نہیں ہے بلکہ جاگنے کی، بیداری کی رات ہے۔
تاکہ وہ جو آواز دینے والا فرشتہ ہے وہ آواز دیتا رہے اور ہم باقی معاملات میں کھوئے رہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی اور اس پہلی رات کی برکت نصیب فرمائے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور مغفرت کے لیے مختلف دن اور مختلف راتیں مقرر فرمائی ہیں، لیکن جو عظمت اور جو شان رمضان المبارک کی پہلی رات کو حاصل ہے وہ کسی اور رات کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ وہ رات ہے جس کا انتظار عرش الہی کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں رمضان کے پورے مہینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات دراصل اس تقویٰ کے سفر کا آغاز ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس آیت سے جو قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے اس پہلی رات کا مقصد ہی بندے کے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیں، انعامات بتائے، وہ ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ جیسے شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی بند نہیں رہتا، اور فرشتہ پکار کرتا ہے، اللہ کے حکم سے آواز دیتا ہے، نیکی کے طالب آگے بڑھ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر، مطلب یہ ہے، اور برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا، ہماری زبان کے مطابق بندہ بن، باز آ جا۔ جہنم سے آزادی کے پروانے پر پہلی رات سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فہرست تیار فرماتا ہے جنہیں آگ سے، جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور یہ عمل رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں سے بہقی کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان روزہ داروں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرما دے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب پہ یہ نظر رحمت فرمائیں۔ پہلی رات سے ہی اپنی ذمہ داریاں، رمضان کا سفر شروع ہو چکا ہے تو ہمیں جو ہے توبہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ گناہوں کا بوجھ اتر جائے۔ تراویح کی نماز کو بوجھ نہیں سمجھیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ سمجھیں۔ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے کا پختہ عزم کریں اور ہمت کریں، کیونکہ جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں اور آواز دینے والا فرشتہ اللہ کے حکم سے آوازیں لگاتا رہے، اس کے باوجود بھی کوئی محروم رہ جائے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقسمت لوگوں میں شامل فرمائے، بدقسمت لوگوں سے اپنی پناہ اور حفاظت نصیب فرمائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلی رات کی برکات سمیٹنے کی توفیق دے، ہماری تراویح، تلاوت اور دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزادی پانے والوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم سب کے ماں باپ پر رحمتیں نازل فرمائے
ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، سعادت دارین نصیب فرمائے، ہمارے اساتذہ کو عافیت دونوں جہانوں کی نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔